امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے بدشگونی اور توہمات سے محفوظ فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ پارہ 11 سورہ توبہ 128 آیت 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے برے شگون لیے جاتے ہیں، مثلا سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو یوں ہو جائے گا، کوا بولے تو یوں ہوگا، اور تیل گر جائے تو یوں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جواب: بدشگونی حرام ہے۔ دنیا میں ایک غیر مسلم قوم ہے جو کالی بلی سے بدشگونی لیتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس قوم کے لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور ان کے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو وہ پلٹ کر آ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر اب سفر کیا تو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس قوم کے ساتھ رہ کر بعض مسلمانوں نے بھی کالی بلی سے بدشگونی لینا شروع کر دی ہے۔ اگر کسی نیک کام میں کبھی بدشگونی والا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ کام ضرور کر گزرنا چاہیے۔ مثلا آپ قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور کالی بلی قافلے میں سفر کرنے والے ہر فرد کے آگے سے گزر جائے اور ایک بار نہیں بلکہ 100 بار گزر جائے، تب بھی آپ اپنا سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ زیادہ کامیابی ملے گی۔ تو اس طرح آپ نے بدشگونی کا رد کرنا ہے۔ میں ایک بار کہیں جا رہا تھا اور میرے آگے سے کالی بلی گزری، مگر میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور اللہ پاک کی رحمت سے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کالی بلی سے بدشگونی لینا ہمارا نہیں، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے،
اور اسلام میں بدشگونی لینا ناجائز ہے۔ سوال 13، 13 کے عدد کو منحوس سمجھ کر اس سے بدشگونی لینا کیسا ہے؟ نیز ماہ سفر شریف کو منحوس سمجھ کر اس میں شادیاں نہ کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: آج کل لوگ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ 13 کے عدد کی بھی کیا بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ کو اپنے قدم چومنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ کی ہواؤں کو زلفیں چومنے کی سعادت بخشی، تو 13 کا عدد برا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ماہ سفر کو بھی برا کہتے ہیں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، جبکہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی ماہ سفر میں ہوئی تھی، اور یہ بیچارے ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہے، لہذا ماہ سفر میں نکاح کرنا چاہیے، بلکہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی بدشگونیوں کا زور ٹوٹے۔ 13 کے عدد کے بارے میں لوگوں کے غلط خیالات۔ بہت سے لوگ 13 نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں، وہ 13 نمبر نہیں لکھتے، یہاں تک کہ کمرے اور سیٹ پر بھی 13 نمبر نہیں لکھتے۔ یہ بھی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ 13 نمبر برا نہیں، بہت اچھا ہے اور اسے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ مثلا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی تاریخ بھی 13 رجب المرجب ہے۔ یوں ہی جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 313 تھی، اور ایام تشریق کا آخری دن بھی 13 ذوالحجۃ الحرام ہے کہ 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ 13 تاریخ کو اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کیا معاذ اللہ اسے پھینک دیں گے کہ منحوس تاریخ میں پیدا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال 13 کا عدد بہت اچھا ہے۔ سوال: کچھ لوگ اس طرح بدشگونی لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز پکتی ہے تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا آفت آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ جواب: اسلام میں بدشگونی نہیں، نیک شگونی ہے، اور بدشگونی ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ ہر قوم، ہر برادری، ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر ملک میں الگ الگ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں جو سب کے سب ڈھکوسلے یعنی دھوکے ہیں، اور شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لوگ جیسی بدشگونی لیتے ہیں حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سوال میں کھانے پینے کے حوالے سے بدشگونی کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ عموماً فلاں دن، فلاں تاریخ اور ماہ سفر وغیرہ بہت سے معاملات میں بدشگونیاں پائی جاتی ہیں جو کفار سے چلی آ رہی ہیں۔ سوال: ہمارے گھر کی گیلری میں روزانہ 2 کوے لوہے کے تار لے کر آتے ہیں اور اس سے کچھ بناتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ہٹانے کی کوشش کرے تو یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور زور زور سے چیخنے لگتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور میری والدہ بیمار پڑ گئی تھی، اور اب پھر اس طرح ہوا ہے اور میرے والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوا شیطانی مخلوق ہے، اس کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: کوا شیطانی مخلوق نہیں ہے، البتہ اس کو شرعی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک بہتر جانتا ہے
کہ آپ کے والدین واقعی ان کووں کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں یا یہ اتفاقی بیماری ہے، یا پھر نفسیاتی اثر کی وجہ سے دل پر یہ بات لے لی کہ اب یہ کوے آ گئے ہیں، یقیناً کسی نے جادو کروایا ہوگا جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے وغیرہ۔ آپ دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کے تحت لگنے والے بستے سے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذات لیجئے، گھر میں لٹکائیے اور امی ابو بلکہ گھر کے سارے افراد پہن بھی لیں۔ اللہ پاک اس مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد آفندی رومی برکلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا گمان لینا مستحب ہے۔ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا تو اس پر کچھ الزام نہیں، لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہگار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تو اب گناہگار ہوگا۔ سوال: مرغا تو اذان دیتا ہے لیکن مرغی اذان کیوں نہیں دیتی؟ جواب: مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اس لیے جب مرغا اذان دے تو اس وقت اللہ پاک کے فضل و رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، مرغی اذان نہیں دیتی، لیکن اگر کبھی کبھار مرغی اذان دے تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ مرغی منحوس ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی مرغی کو منحوس کہنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی لینا گناہ ہے، مرغی تو اچھی ہوتی ہے۔ سوال: اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو کیا اس کے انڈے اور گوشت کھا سکتے ہیں؟ جواب: جو مرغی اذان دیتی ہو تو اس کے انڈے اور گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ ایسی مرغی کو منحوس سمجھ کر ذبح کر ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی لینا شرعاً جائز نہیں۔ عوام میں ایسی اور بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں، مثلا ماہ سفر یا کسی خاص تاریخ کو منحوس سمجھنا، بلی آڑے آنے یا آنکھ پھڑکنے کو کسی مصیبت کا پیش خیمہ یعنی سبب بتانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں بدشگونی کی قبیل یعنی قسم سے ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس قسم کے توہمات اور باطل خیالات کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 127 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ سوال: سنا ہے کہ سفر شریف کا آخری بدھ مردوں پر بھاری رہتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: نعوذ باللہ، اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو غلط سنا ہے۔ سفر کا پہلا بدھ نہ کسی پر بھاری ہے اور نہ ہی آخری بدھ بھاری ہے۔ سفر کا کوئی دن، کوئی گھنٹہ، بلکہ کوئی لمحہ بھی کسی پر بھاری نہیں ہے۔ البتہ وہ وقت انسان کے حق میں منحوس ہوتا ہے جس میں وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ وقت بہت خوشگوار ہوتا ہے جس میں وہ نیکی بجا لاتا یا اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانے کے اجزاء اپنی اصل حقیقت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہو اس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے اس کے حق میں منحوس ہے۔ سوال: میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ منگل کے دن کینچی نہیں چلانی چاہیے، نہ خالی کپڑے پر، کہ اس سے نحوست ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: منگل کے دن کینچی چلانا یا کپڑے کاٹنا نحوست کا باعث نہیں۔ سوال: اگر کسی کے بنے کام بگڑ رہے ہوں
تو لوگ کہتے ہیں کہ او بھائی تیرے ستارے تو گردش میں ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ نیز یہ بتا دیجئے کہ کیا ستارے گردش میں آتے ہیں؟ جواب: ستارہ گردش میں ہونا ایک محاورہ ہے، ورنہ ستارے تو گردش ہی میں رہتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پر گردش ہے۔ بعض اوقات مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک دور چلتا ہے جس میں انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ یار پہلے مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا ہو جاتی تھی، اب سونے میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ جب خوشحالی ہوتی ہے تو عام طور پر بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب مصیبت کا دور آتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یوں مصیبت بہت سے لوگوں کے حق میں نعمت ثابت ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ، انقلابی موقع آ جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں کہ میرا رب میری مصیبت دور کر دے گا۔ سوال: ستاروں کے اچھے برے اثرات پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ جواب: نجوم نجم کی جمع ہے اور نجوم سے ہی نجومی بنا ہے جو ستاروں کی باتیں بتاتا ہے۔ بیچارے کم علم لوگ نجومیوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں۔ تاروں سے اوقات معلوم کرنا اور راستوں و سمتوں کو پتہ لگانا جائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، پارہ 14 سورہ نحل آیت 16، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں، مگر ان میں بارش وغیرہ کی تاثیریں ماننا اور ان سے غیبی خبریں معلوم کرنا حرام ہے، لہذا علم نجوم باطل ہے، علم توقیت حق۔ معاشرے میں ستاروں کے تعلق سے بھی بدشگونیوں کی بھرمار ہوتی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات صاد و نحس یعنی اچھے اور منحوس اثرات پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ صاد یعنی اچھا نہیں، اور مسلمان عاصی یعنی نافرمانی کرنے والے مسلمان کے لیے اس کا اسلام صاد یعنی نیک بختی ہے، اور طاعت یعنی عبادت بشرط قبول صاد یعنی نیک بختی ہے، معصیت یعنی گناہ گاری بجائے خود نحس یعنی منحوس ہے، اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پارہ 19 سورہ فرقان آیت 70، ترجمہ کنز الایمان۔ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترسا و تائب و کوشاں رہتا ہے، وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات یعنی نیکیاں مل گئیں، باقی کواکب میں کوئی سعادت و نحوست نہیں۔ اگر ان کو خود مؤثر یعنی اثر کرنے والا جانے شرک ہے اور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ سوال: کیا ستاروں کا قسمت پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو پامسٹ یعنی دست شناس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے دھندے میں کبھی مت پڑنا، پیسے بھی جائیں گے اور آپ توہمات کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ بس یہ ذہن بنا لیں کہ جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ سوال: آنکھ پھڑکنے سے اچھا یا برا شگون لینا کیسا؟ جواب: اچھا شگون لینا جائز ہے، جبکہ کسی اچھی چیز سے برا شگون لینا جائز نہیں۔ مثلا الٹی آنکھ پھڑکنے سے یہ شگون لیا جائے
کہ کوئی مصیبت وغیرہ آنے والی ہے، یہ ناجائز ہے۔ سوال: گھر میں شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ کوئی بڑی آفت تھی جو ٹل گئی ہے، کیا ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے؟ جواب: شیشے کی کوئی چیز ٹوٹنے کے تعلق سے ایسی باتیں میری معلومات میں نہیں ہیں، نہ ایسی باتیں کہیں پڑھی اور نہ علماء کرام کثرہم اللہ السلام سے سنی ہیں۔ بس عوام میں بہت سی بے بنیاد باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہو۔ البتہ شیشے کی کوئی چیز ٹوٹنے پر ایسا سوچنے میں حرج نہیں ہے کہ شاید کوئی بڑی آفت آنے والی تھی جو چھوٹی بلا پر ٹل گئی ہے۔ ایسا سوچنا اللہ پاک پر امید اور حسن ظن رکھنا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت تو ہوتی ہی ہے۔ سوال: کیا ایک گھر کے چند افراد کی شادی ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ اسے نقصان کا سبب سمجھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا ایسا سمجھنا درست ہے؟ جواب: ایک وقت میں بھائی بہنوں کی اکٹھی شادیاں کرنے میں کوئی نحوست یا نقصان نہیں، چاہے 3 ہوں یا 313۔ اسلام میں بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کے خیالات ہیں کہ 3 شادیاں اکٹھی کرنا نقصان کا سبب ہے، حالانکہ فی زمانہ جس انداز سے گانے باجوں کے ساتھ اور گھر کی خواتین کو نچا کر شادیاں ہوتی ہیں، اس طرح تو ایک شادی میں بھی نقصان ہے، پھر 3 شادیوں میں کتنا نقصان ہوگا؟ یاد رکھیے، نقصان شادیوں سے نہیں، ان میں ہونے والے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب گناہوں بھری شادیاں ہوں گی تو رحمت الہی کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ رحمت کے دروازے بند ہوں گے، جو نقصان کا سبب ہے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ دکان یا کاروباری جگہ پر ناخن کاٹنے سے نحوست ہوتی ہے؟ نیز کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: ناخن کاٹنا نحوست کا کام نہیں، بلکہ ادائے سنت اور حکم شریعت پر عمل کی نیت سے کاٹیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اگر ناخن کاٹنے کا سبب دکان میں نحوست آتی ہوتی تو پھر گھر میں بھی نہ کاٹے جائیں کہ وہاں بھی نحوست ہوگی۔ بہرحال ناخن کاٹنا نحوست کا سبب نہیں، بلکہ 40 دن کے اندر ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے اور اب تک ناخن نہیں کاٹے تو بندہ گناہگار ہوگا۔ نیز رات میں بھی ناخن کاٹنا جائز ہے۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا منع ہے۔ سوال: اگر کسی شخص کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ اگر اسے پیچھے سے کوئی آواز دے گا تو اس کا فلاں کام بگڑ جائے گا، ایسا ذہن رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ایسی سوچ رکھنا بدشگونی ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سوال: میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیجئے جس سے میرا یہ مرض ختم ہو جائے۔ جواب: بعض لوگ بائیں آنکھ پھڑکنے سے بدشگونی لیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو سکون میں رہیں گے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیے اور جب اس کلمے پر پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ترجمہ کنز ایمان، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، سورہ بقرہ آیت 255 پارہ 3، تو دونوں آنکھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر اس کلمے کو 11 بار پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ اگر آیت الکرسی یاد نہیں تو 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے پھیر لیں۔ اسی طرح آنکھوں کے لیے یہ وظیفہ بھی مفید ہے۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت 22، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
ترجمہ کنزُل ایمان۔ تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی۔ سوال: بلیاں جب روتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: بلیوں کے رونے سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ بلیوں کے رونے پر یہ سمجھنا کہ بس کوئی آفت آنے والی ہے لہذا فلاں سفر یا فلاں سودا کینسل کر دو ورنہ نقصان ہو جائے گا، تو حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلی بھی روتی ہے، بندہ بھی روتا ہے اور بچے بھی روتے ہیں۔ اس سے بدشگونی لینے کے بجائے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بچے جب روئیں تو جہنمیوں کا رونا یاد کریں۔ بچہ ایسا لگتا ہے کہ بے بسی کے ساتھ رو رہا ہے تو جہنم میں بھی بے بسی کے ساتھ رونا ہوگا۔ بس اللہ پاک ایسا کرم کرے کہ ہم جہنم میں ہی نہ جائیں جو رونا پڑے۔ اللہ کرے کہ ہم جہنم میں جانے والے کام کرنے کے بجائے نیکیاں ہی کرتے رہیں۔ سوال: اچھا شگون لینے کی کچھ مثالیں بیان فرما دیجئے۔ جواب: اچھا شگون لینا جائز ہے اور لینا بھی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سہم کے 70 سواروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا برد امرنا وصلح، ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور اچھا ہو گیا۔ پھر فرمایا تم کن لوگوں سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سلمنا، ہم سلامتی سے رہیں گے۔ پھر فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو سہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرجا سہمک، اے ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا۔ جیسے صبح سویرے کسی اچھے آدمی کا فون آ گیا تو اس سے یہ شگون لیا جا سکتا ہے کہ آج کا دن اچھا گزرے گا۔ گھر سے باہر نکلے اور کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس سے بھی اچھا شگون لیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا حاملہ عورت یا اس کی اولاد پر سورج گرہن یا چاند گرہن کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب: یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر عورت چاند گرہن میں قینچی چلائے گی تو بچے کے ہونٹ کٹ جائیں گے یا فلاں معاملہ ہو جائے گا وغیرہ۔ یاد رکھیے اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں شریعت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں اتفاق سے کوئی ہونٹ کٹا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے چاند گرہن میں کینچی چلائی تھی، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات یہاں ختم ہوئے۔ شگون کی قسمیں۔ شگون کے معنی ہے فال لینا، لہذا کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 برا شگون لینا، نمبر 2 اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ بدشگونی حرام اور نیک فعل لینا مستحب ہے۔
حضرت سیدنا امام محمد بن آفندی رومی برکلی رحمت اللہ علیہ الطریقۃ المحمدیہ میں لکھتے ہیں بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ اور مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بدفعلی بدشگونی لینا حرام ہے۔ اہم ترین وضاحت، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے، اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔